یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ. کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے. آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں. تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے. یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے. بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں. ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے. اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے. سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا. نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا. کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پر چلنا سیکھو یا پھر اس کا نام نہ لو. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک بے شرم انسان وسیم رضوی یہ اتر پردیش کا سابق چیئرمین ہے شیعہ مرکز وقف بورڈ کا. اس نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام سے 26 آیات کو خارج کیا جائے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے جو جہاد کے بارے میں ہیں، اور اس نے کہا یہ تشدد کو بھڑکا رہی ہیں. اور یہ شخص جو ہے یہ رام کی جنم بھومی ایک فلم ہے اس کے اندر بھی اس کا کوئی کردار رہا ہے. یہ نریندر مودی کا یہ سپورٹر ہے، یہ RSS کا ورکر ہے، اور اتر پردیش میں جو ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے. یہ شخص جو ہے اس کے جو بھائی ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں، انہوں نے اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا ہے. سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا. نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا. کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں. وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے. اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا. وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں. کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن بہرحال اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی بے شرم لوگ ہیں جو ذاتی مفادات کے لیے اتنے ولنریبل ہیں کہ وہ کسی کے بھی اشارے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ایک دفعہ آپ نے فرانس کے معاملے پہ دیکھا ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. فرانس کا ہی یار ہے بھارت اور مودی، اور اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کا، انہیں کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شیعہ اور سنی فساد یہاں پہ شروع کروا دیا جائے. لیکن اس حوالے سے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ ہے جو اس نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور اس نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے اس کو فوری طور پہ خارج کیا جائے. اسلام وہ مذہب ہے جو بے جان درختوں اور چرند پرند کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے. اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھارتی عدالتوں کو خدا نخواستہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی جرت ہی نہیں ہوگی، ان کا وہ حشر کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے ہم ہزار چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں لیکن قرآن کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہیں، اور قرآن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. اور ویسے بھی الحمدللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے اس کے جو صدر ہیں اسد الدین اویسی، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کیا انہوں نے پلیز The Prime Minister
Mr. Wasim Rizvi is the biggest joker, the most opportunistic person. He has sold his soul to the RSS, and I challenge this buffoon and joker to show one Shia or Sunni or any madrasa wherein such teachings are imparted. This man is talking in a very reckless and general way, and if he has the proof, he should show it and go and show it to the Home Ministry. اس کے علاوہ ذاکر نائک نے بھی قرآن کے خلاف بولنے والے لوگوں کے بارے میں بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے. یہ 30 سیکنڈ کا کلپ ہے, ذرا یہ دیکھیں. کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام, کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف, کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. وہ انسانیت کے بارے میں کہہ رہا ہے. دراصل یہ ایک سازش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مودی اتنا بے شرم ہو گیا ہے, اس حد تک وہ آگے جا رہا ہے RSS اور دوسری تنظیمیں کہ یہ بھارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ بھارت کے بڑوں نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بھارت کو اکٹھے رکھنا ہے, بھارت کو جوڑ کے رکھنا ہے, تو صرف اور صرف بھارت کا سیکولر فیس ہی اسے بچا سکتا ہے. ورنہ جس طریقے سے بھارت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور مسلمان, عیسائی اور دوسرے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ زیادہ دن اس طریقے سے نہیں چلے گا, اور یہ بات ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور ان بے شرم لوگوں کو جو کہ مسلسل, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کے مسلمانہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں وہاں پہ, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے ہندو مسلم فساد ہوتا تھا, اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹیں. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اس سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے. اسی حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے. جب تک کہ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.